السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ جو ویک ہے یہ میرا بہت زیادہ مصروف گزرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایپیسوڈ نہ دوں، یا ہو سکتا ہے کہ دوں تو بہت چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز دوں۔ اب یہ آپ لوگ بتائیں کہ ایپیسوڈ چاہیے یا نہیں چاہیے۔ رسپانس آپ لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ میں اتنی مصروف ہوں نا، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنی مصروفیت کا اندازہ میں یہاں سے بتا دیتی ہوں کہ اپنے ایک سیکنڈ کو میں گن رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک سیکنڈ میں نے کہاں پہ لگایا ہے۔ سو پلیز اپنا رسپانس بہتر کریں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ بھی آپ لوگ اتنے دن بور ہوتے رہیں، آپ لوگوں کو بھی ایپیسوڈ ملتی رہے، کیونکہ مجھے جو مائیگرین کا مسئلہ ہے نا وہ تھوڑا اس وجہ سے بھی ہے کہ میری روٹین تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ میری روٹین بھی ڈسٹرب ہو اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ دن بور گزاریں۔ سو ہماری ایپیسوڈ بھی چلتی رہیں گے، ٹویسٹ بھی چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں، اور میرا کام بھی ہوتا رہے گا۔ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اس ویک میرے لیے آسانی کرے، جو میرے کام پینڈنگ ہیں اللہ پاک ان سب میں کامیاب کرے، اور جتنے بھی لوگ جو بھی چاہتے ہیں سب کی جائز حاجات اللہ تعالیٰ پوری کرے، آمین ثم آمین۔ ٹارگٹ میں نے مینشن کر دیا، پلیز کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ آج والی ایپیسوڈ بھی ٹوٹلی ٹینشن فری کر دینے والی ہے آپ لوگوں کی پسند کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو ٹارگٹ سے زیادہ ہی رسپانس کیجیے گا تاکہ مجھے بھی خوشی ملے، سرپرائز ملے مجھے۔ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا سرپرائز دیا کریں ہمیں 2 ایپیسوڈ ایک دن میں دے کے، بھئی ایسے ہی مجھے بھی سرپرائز کیا کریں ڈبل ٹارگٹ پورا کر کے۔ یاقوت ایک سادہ طبیعت کا مالک تھا، شروع دن سے کم بولنے والا، ہر چیز میں سادہ اور رحم دل۔ وہ صرف ان لوگوں پر قہر بن کر ٹوٹتا تھا جن سے اس کے باپ کو نفرت تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنی پڑھائی لکھائی چھوڑے زیادہ تر زحال کے ہی نقش قدم پر چلتا ہوا آیا تھا۔ وہ لاکھ اسے سمجھاتا کہ وہ پڑھ لے، لیکن وہ کبھی اسکول جاتا تو کبھی نہیں، بس ہر وقت زحال کا سایہ بن کر رہتا۔ تب ہی آج بھی وہ ہر جگہ اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ اس کے لیے اس کا کام ہی سب کچھ تھا، جس نے اسے خڑوس سنجیدہ طبیعت کا مالک بنا دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا محبت کچھ بھی کروا سکتی ہے، اس کی محبت نے بھی یاقوت مرزا کو کچھ وقت کے لیے ٹین ایجر بنا دیا تھا، جسے سوچ کر اب اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ رات وہ مشی کے لیے نیم گرم پانی لینے کچن میں آیا تھا جب اسے برلاس کے کمرے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیمی اور بوجھل تھی۔ یاقوت سن کر تھوڑا پریشان سا ہوا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب اسے ایسے بیٹھتے دیکھ مشی بیڈ پر سرک کر اس کے قریب ہو کر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنے سیریس کیوں ہو؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے نرمی سے استفساریہ پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، مجھے برلاس اور آئرہ کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ اپنے انداز سے بھی بے حد پریشان لگ رہا تھا۔ مشی جو پہلے سے ہی سب جانتی تھی، اس کی بات پر مزید اپنے اندازے پر پختہ ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔
ये लड़का पता नहीं कब बड़ा होगा। इसका बचपना कभी कभी मुझे डरा देता है। ये अपनी बेवकूफ़ी में अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेगा। याकूत की बात पर मिशी ने तड़प कर उसे देखा। अल्लाह ना करे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसके दिल को कुछ हुआ था। याकूत ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, वो भाई है मेरा, लेकिन वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। वो भले सिर्फ काम में मसरूफ़ रहता था हर वक्त, घर भी सिर्फ रात को आता था, लेकिन वो देखता था उसकी बाज जैसी निगाहें उन दोनों के बीच की बेरुखी भांप लेती थी। लेकिन वो खामोश था, क्योंकि वो इन दो मियाँ बीवी का मामला था। तो हम कुछ कर लेते हैं ना। मिशी की बात पर याकूत की आँखों में सवाल उभरने लगा, ऐसे जैसे पूछना चाहता हो, जैसे कि आबरू अचकाए इस्तफसारिया पूछा, जैसे कि उन दोनों को करीब लाना। आइडिया देते उसकी अपनी शहद रंग आँखें चमक उठी, और ये सोच कर भी हंसी आई कि वो आजकल रिश्ता जोड़ने वाली आंटी का किरदार अदा कर रही थी। मिशी याकूत की इस्तफसारिया निगाहें देख उसे धीरे धीरे प्लान बताती चली गई, जिसे सुनकर याकूत हैरत से उसे तकता रहा। फिर ज़रा सा घूर कर अपनी खुराफाती दिमाग वाली बीवी को देखा। ये तुमने स्टार प्लस के ड्रामे कब से शुरू कर दिए? उसके इस तरह के आइडिया देने पर याकूत तड़क कर पूछने लगा, जब मिशी उसके कंधे पर ज़ोर से मुक्का जड़ गई। तुम सिर्फ अमल करो, ज़्यादा बोलो मत। वो हुक्मिया अंदाज में बोलती अपने बाल पीछे झटक गई। वैसे भी उसकी तबीयत आजकल याकूत पर भारी पड़ रही थी। याकूत को अब भी खदशा था कि कहीं उसने उसकी बात ना मानी तो वो रात के इसी पहर शोर करना शुरू कर देगी। चलो उठो और जाकर जो कहा है वो करो। मिशी उसे पीछे से धकेलती अपने प्लान का पहला काम सरंजाम देने पर मजबूर करने लगी। याकूत बेचारा बीवी के आगे मजबूर होता उठकर कमरे से बाहर निकला और सीधा पावर रूम की जानिब आ गया, जहाँ इस वक्त एक गार्ड खड़ा था। ये बरलास साईं के कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो, याकूत के हुक्म देते गार्ड सर खम करते फ़ौरन से उसके हुक्म की तामील करके। ज़िहाल के बाद उन सब की सांसें रुकती थी तो याकूत मिर्ज़ा को देखकर, जिसकी पावर ज़िहाल के बाद उन सब पर सबसे ज़्यादा थी, वो सर खुजाते वापस अपने कमरे की जानिब आने ही लगा था, जब उसकी नज़र मेन गेट से
دبے قدموں داخل ہوتے برلاس پر پڑی۔ یاقوت آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے تو کمرے کی لائٹس اس لیے بند کروائی تھی کہ وہ دونوں قریب آ سکیں۔ کیونکہ آئرہ ڈرپوک تھی، یہ مشی نے بتایا تھا، لیکن وہ کمرے میں اکیلی تھی، یہ تو شاید مشی کو بھی نہیں پتا تھا۔ یاقوت نے سر پر ہاتھ مارتے اپنی غلطی پر دانت کچکچائے۔ وہ ہڑبڑا کر کبھی برلاس کو تو کبھی اس کے کمرے کی جانب دیکھے۔ وہ وہیں کھڑا برلاس کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ وہ جلدی چلا جائے۔ بیچاری وہ اکیلی کتنی ڈر چکی ہوگی۔ برلاس کے کمرے میں داخل ہوتے یاقوت سکھ کا سانس لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں مشی وہ نیم گرم پانی گھونٹ گھونٹ پیتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈفر ہو تم، یہ کیا کروا دیا؟ وہ بیچاری اکیلی تھی کمرے میں، برلاس تو اب گھر آ رہا تھا۔ یاقوت نے آتے ساتھ دانت پیسے۔ برلاس آ گیا؟ مشی نے تائید چاہی، جیسے وہ آ تو گیا نا، بس پلان کامیاب ہے۔ یاقوت اسے جواب دیے بغیر کچھ دیر کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر خود ہی لبوں پر شریر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میری جان کے ٹوٹے، کیوں ہو تم اتنی کیوٹ؟ وہ مشی کو اپنے ساتھ لپٹائے اس کے بھرے ہوئے گال پر پوری شدت سے بوسہ ثبت کر گیا۔ مشی اس کے لمس پر اندر تک سرشار ہوتی خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی رات والی حرکت یاد کرتے وہ دونوں چوروں کی طرح پھنس پھنس کر ہنسنے لگے۔ جب زامل اپنے طا کو یہاں نہ پا کر جلدی سے اپنی چھوٹی سی کرسی سے اتر کر برلاس کے کمرے تک گیا، سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جب اس کے دروازہ اپنے ننھے سے ہاتھوں سے نوک کرنے پر سب کا کہکا بلند ہو گیا۔ تا می جامی مارننگ، تا زامی آپ کو مارننگ کرنے آیا ہے۔ وہ ننھی ننھی سی نوک دیتا بے حد کیوٹ انداز میں اپنے تا کو جگانے لگا۔ اگر ایک نظر کمرے میں دوڑائی جاتی تو ہر چیز بڑی نفاست سے اپنی جگہ رکھی تھی۔ گہری خاموشی نے چاروں سو راج کر رکھا تھا۔ کاؤچ بالکل خالی تھا، وہاں رکھا کمفرٹر ٹھیک اسی طرح جیسے کل صبح آئرہ نے طے کر رکھا تھا، لیکن وہیں نظر گھوم کر بیڈ پر گئی جہاں برلاس شاہ ایک ٹانگ سیدھی کیے دوسرا ہاتھ سیدھا کیے سر دائیں جانب ڈھلکائے گہری نیند میں تھا، اور ایک آئرہ خان زادہ تھی
right? جو اس کے قریب سر رکھے، قریب ہی دوسرے بازو پر سر رکھے سوتی ہوئی، تاہ داجا می جامی، تا دروازہ کھولو میں زامی۔ وہ اتنا سا کسی سمجھدار بڑے کی طرح پہلے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ یہ دیکھ جمل کو اپنے بیٹے پر بہت پیار آیا، جو اس کی سکھائی باتیں بھولتا نہیں تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی ناک پر عائرہ دھیرے سے کسمساتی کروٹ بدلنے لگی۔ جب اس بار جمیل کی آواز پر وہ کسمسا کر آنکھیں کھول گئی، ایک نظر چھت کو دیکھا، ایسے جیسے پوری طرح سے ہوش میں نہ ہو۔ پھر اگلے نوک پر وہ پوری طرح سے ہوش میں آتی جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی اور دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ جمیل مسلسل ٹھک ٹھک ان کا دروازہ بجا رہا تھا۔ عائرہ دوپٹہ لیتی ایک نظر پیچھے سوئے ہوئے برلاس کو دیکھنے لگی۔ گزری رات کی اپنی حرکت یاد کرتے خود میں ہی بری طرح سے گھبرا گئی۔ جب اگلے نوک پر وہ اٹھ کر دروازے کے پاس آئی اور کھول کر نیچے کھڑے کیوٹ سے ڈریگن کو دیکھنے لگی۔ می تا مارننگ، میں تا کو مارننگ کرنے آیا ہوں۔ وہ اپنی ایک انگلی دوسرے ہاتھ میں پکڑے معصوم سا عائرہ کو ایک پل کے لیے مبہوت سا کر گیا۔ وہ اس کیوٹ سے ڈریگن کو اٹھا کر اندر لے آئی اور بیڈ پر چھوڑ کر خود جلدی سے باتھ روم میں غائب ہو گئی۔ جانتی تھی اب جمیل اپنے تا کو اٹھا لے گا۔ وہی ہوا۔ جمیل جھٹ سے برلاس کے قریب بیٹھ گیا اور اسے سوتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تا یو گندا بیبی، تا آپ گندے بیبی ہو۔ ہاں وہ گندا تھا نا، وہ جمیل کی طرح صبح صبح نہیں اٹھتا تھا۔ برلاس ڈھیٹ بنا، ٹس سے مس نہ ہوا۔ نیند اتنی گہری تھی کہ جمیل نے اس کی ناک پکڑ کر زور سے کھینچ دی۔ وہ تب بھی نہیں اٹھا، بس کسمسا کر کروٹ بدلتے جمیل کے اوپر آ گیا۔ تا می ناچ ناچ، تا میں ناراض ہوں۔ برلاس کا اس ننھی سی جان کے اوپر آ جانا جمیل کی ڈکشنری میں اسے مارنا تھا۔ تب ہی وہ ناراض ہوتے غبارے سے گال پھلانے لگا۔ بیچارہ بچہ بلڈوزر جیسے بندے کے نیچے دب گیا تھا۔ تا اس بات پر جمیل نے پکڑ کر برلاس کے بال کھینچ دیے، جس پر نیند میں پاگل ہوا برلاس سٹپٹا کر آنکھیں کھولتے اس فتنے کو دیکھنے لگا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ آدھے سے زیادہ اس کے اوپر آ گیا ہے، وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹتا اس ننھی سی جان کو دیکھنے لگا۔ یو ڈندا بیبی می ہوش۔ وہ منہ سے چھوٹی سی پھونک مارتا تھوڑا سا پیچھے کھسک گیا۔
ارادہ یہاں سے ناراض ہو کر جانے کا تھا، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کا تا اسے ناراض ہو کر یہاں سے جانے دیتے۔ وہ زامل کو اس کی ٹہل سے پکڑ کر واپس کھینچتا اپنے سینے پر بٹھا گیا۔ میرا بچہ ناراض ہو گیا۔ وہ زامل کے گال نرمی سے چھوتا، نیند کی وجہ سے بھاری ہوئی آواز میں پوچھنے لگا۔ زامل نے جھٹ سے اچھے بچوں کی طرح سر اثبات میں ہلا دیا۔ ادھر آؤ، تا کو پارا دو۔ وہ زامل کو اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ جب اس نے ایک ایک کر اپنے برلاس کے دونوں گال پر کس کی، ویسے جیسے اس کا تا اس سے کرتا تھا۔ دونوں کا پیار بے مثالی تھا۔ آج کیسے اپنے تا کو اٹھانے آ گئے؟ وہ واقعی حیران تھا، یا شاید ہوش میں نہیں تھا کہ وہ اس وقت کاؤچ پر نہیں، بیڈ پر تھا۔ یقیناً گزری رات بھی اسے یاد نہیں تھی۔ بابا بیڈ، بابا بریڈ کھا رہے؟ وہ منہ کے کیوٹ سے زاویے بناتا اسے اشاروں میں بتانے لگا کہ اس کے بابا بریک فاسٹ کر رہے ہیں اور ساتھ اسے بھی بلایا ہے۔ بیڈ؟ برلاس سمجھ تو چکا تھا کہ وہ بریڈ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اتنی صبح صبح اس نے حیران ہوتے ایک نظر گھڑی دیکھی جہاں صبح کے 9 بج رہے تھے۔ برلاس ٹائم دیکھتے کرنٹ کھا کر اٹھا اور آنکھیں پھاڑے وقت دیکھنے لگا۔ اس کے اس طرح اٹھنے پر زامل کلا بازی کھاتا پیچھے ہی رہ گیا اور پھر خود ہی بیٹھ کر اپنے تا کو گھورنے لگا۔ جسٹ امیجن یہ سین کتنا فنی ہوگا۔ شٹ، 9 بج گئے۔ اسے اچھا خاصا زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ زامل کو بیڈ پر بٹھاتا شاور لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ تب ہی آئرہ فریش ہوتی باتھ روم سے باہر نکلی۔ اچانک دونوں آمنے سامنے آتے رک سے گئے۔ آئرہ، جس کی پہلے سے حالت اپنی حرکت پر خراب ہو رہی تھی، اب تو اس کے سامنے آنے پر جیسے سانس تک رک گئی تھی۔ برلاس بنا اسے نوٹس میں لیے جلدی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کے جاتے جیسے آئرہ نے سکھ کا سانس لیا اور ہلکا پھلکا سا تیار ہوتی زامل تک آئی، جو منہ میں انگلی لیے معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ باہر چلو گے؟ وہ دونوں ہاتھ کھولے محبت بھرے لہجے میں اسے بلانے لگے۔ اصل وجہ تو اکیلے باہر جانا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اکیلی باہر جائے۔ پتہ نہیں سب کیا سوچ رہے ہوں گے۔ سوچ کر ہی اس نے جھرجھری سی لی۔ نہ نی تا ویٹنگ؟ نہیں، میں تا کا ویٹ کر رہا ہوں۔ زامل نے بہت ہی ادب سے اسے انکار کیا، جس پر آئرہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔
یو شاید آپ سیڈ ہو؟ اس کے سوال پر عائرہ نے لاڈ سے ہونٹ گول کرتے آنکھیں پٹپٹائی اور بس وہ تا کا ٹھرکی 2 ورجن اٹھ کر اس کی گود میں چلا گیا۔ عائرہ خوش ہوتی اسے لے کر برلاس کے نکلنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر اس کی توقع کے عین مطابق سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ عائرہ زامل کو اپنے آگے کرتی تقریباً چہرہ چھپائے خود بھی اپنی کرسی تک آ کر بیٹھ گئی۔ برلاس نہیں اٹھا۔ زمل کے بے حد نارمل انداز پر عائرہ نے دھیرے سے سر اثبات میں ہلایا، لیکن زمل کے نگاہیں موڑتے وہ پھر سے نارمل ہو گئی۔ کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، لیکن یہ تو وہ تینوں جانتی تھی کہ اندر ہی اندر وہ ان دونوں کے لیے کتنی خوش ہو رہی تھی، بس اس پر ظاہر کر کر مزید نروس کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں برلاس بھی تیار ہوتے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ خاموشی کیسے نہ ہوتی؟ آج کھانے کی ٹیبل پر 2 افندیز موجود تھے۔ جن کو کھانے کے دوران خاموش رہنے کی عادت تھی۔ آج سے تم ہمارے ساتھ آفس چلو گے۔ برلاس کے نیپکن سے منہ تھپتھپاتے زحال نے برلاس پر نظر ڈالی، جو اپنے دھیان میں کافی کے مگ کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ یاقوت اور پامیر نے بھی بیک وقت اس کی جانب دیکھا اور ساتھ ہی رات کو گھر واپس آ گئے، جس کے بعد گھر سے نکلنا بند۔ وہ نہایت اسمارٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ برلاس نے فک رنگت سے اسے دیکھا۔ یہی حال یاقوت کا بھی تھا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کمرے میں ہو کر بھی باہر کے حالات سے واقف تھا۔ جی بھائی، برلاس دھیمی آواز میں سر خم کرتے اپنی کافی ختم کرنے لگا۔ اب آفس جانا تھا تو ناشتہ جلدی ختم کرنا تھا۔ یہ آفس جا کر کیا کرے گا؟ مکھیاں تو ہیں نہیں جن کو مار لے۔ ایسا کرتے ہیں، کہیں سے ایک جار میں مکھیاں بند کر لے چلتے ہیں، وہاں جا کر کمرے میں چھوڑ دیں گے، پھر وہ جانے یا یہ چھوٹا فتنہ۔ پامیر کی بات پر یاقوت نے ترچھی نظروں سے اسے گھور کر دیکھا، لیکن برلاس کو مکھیاں مارتے امیجن کر کر پامیر کو ویسے ہی ہنسی آ رہی تھی۔ وہ چاروں ایک ساتھ آج آفس کے لیے نکلے تھے۔ ان کو جاتے دیکھ بچے روتے ہوئے ان کے پیچھے آ گئے۔ جب گاڑی میں بیٹھتے ان چاروں نے زامل زالے کو دیکھا۔ گلالے، ان کو لے کر جاؤ۔ زحال کی آواز پر
زمل سب کام چھوڑے جلدی سے باہر آئی اور دونوں کو پکڑ کر لے گئی۔ برلاس کا دل ان کو روتے دیکھ بری طرح سے بے چین ہوا تھا، لیکن اب کیا کر سکتا تھا؟ ذیحال کی سنجیدگی اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ چاروں ایک ہی گاڑی میں آفس کے لیے نکل چکے تھے۔ نہ وہ وصال ہوا نہ جدائی مکمل ہوئی۔ ہیر رانجھا کی کہانی بس دلوں میں ادھوری رہی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ ہا ہا ہا، کیا بات ہے بھائی، شاعر صاحب لگتا ہے بیوی سے پٹ کر شاعری کرنے بیٹھے تھے۔ اتنا دکھ، اتنا، میری ناک سے آنسو بہنے لگے۔ واقعی اس وقت مبشر کی ناک بہہ رہی تھی۔ وہ صوفے کے ایک طرف ٹشوز کا انبار لگا چکے تھے۔ ٹھنڈ نے جیسے سیدھا ان کی ناک پر ہی سارا اثر کیا تھا۔ اپنے کپڑے پریس کرتے ہوئے ڈاکٹر برہان نے ایک نظر مڑ کر صوفے پر اچھی خاصی جگہ گھیرے بیٹھے مبشر کو دیکھا۔ وہ صبح صبح ہی ان کے گھر آ دھمکے تھے۔ اگلا شعر شاعر صاحب فرماتے ہیں، ٹھہر کر سوں سوں کی، پھر لفظ غور سے دیکھے۔ ایک تو یہ سردی مجھ پر اتنی فدا ہو گئی، کیا ہوتا اگر اس کی جگہ کوئی لڑکی ہو وہ اپنی دھن میں بولتے جا رہے تھے جب برہان نے مڑ کر پھر سے ان کو دیکھا۔ ان کی چلتی زبان ایک دم سے بریک لگاتے رک گئی۔ میرا مطلب تھا کہ میری ناک بیچاری صاف کرتے کرتے 2 انچ لمبی ہو گئی۔ وہ ٹشوز کی جانب اشارہ کرتے معصومیت سے بولے۔ برہان پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئے۔ آپ کب تک اس لڑکی کے بارے میں سوچیں گے؟ ایک منٹ ویٹ منٹ، ادھر میں نے 2 شعر لکھے تھے، ایک ادھر غائب ہو گیا، کدھر یہاں تھی۔ ابے میں نے تو ایک اور لکھا تھا شعر، وہ کہاں گیا؟ چلو غائب ہو گیا، لیکن بڑا اچھا شعر تھا وہ بھی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ آپ کب تک اس لڑکی کے بارے میں سوچیں گے؟ اب مبشر صحیح پوائنٹ پر آئے تھے، جس کے لیے تب سے وہ پاپڑ بیل رہے تھے۔ پتہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا وہ ایسے رو کر یہاں سے گئی ہیں۔ اور کیوں؟ برہان اب تک اسی کشمکش میں مبتلا تھے۔ انہیں رہ رہ کر زرتشم کے آنسو پریشان کر رہے تھے۔ اس کے بھائی کو پتہ چلا تو جو حال وہ آپ کا کرے گا، یقیناً پھر آپ کو اور مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ صاف گویائی سے بتا رہے تھے کہ وہ کتنے بڑے چوہے ہیں۔ گھر کی ڈسٹنگ نہیں ہوئی کافی دن سے۔ وہ اسٹور روم میں ویکیوم کلینر رکھی ہے، اٹھائیں اور شروع ہو جائیں۔ وہ اطمینان سے مبشر کو کام سونپتے اپنے کام میں مگن ہو گئے، لیکن کام کے نام پر تو مبشر کا گویا سانس ہی رک گیا۔ میں کیسے؟ وہ ہکا بکا سے پوچھ رہے تھے۔
جیسے زبان چلا رہے ہیں ویسے ہاتھ چلا کر برہان کی بات پر مبشر دھم سے ایسے صوفے پر لیٹ گئے جیسے بے ہوش ہو گئے ہوں۔ کون کیا کہہ رہا ہے ان کو کیا پتہ، لیکن تب ہی ان کے اوپر ایک شرٹ آ کر لگی۔ وہ ایک شرٹ کو پکڑ کر چیختے ایسے ایکٹنگ کرنے لگے جیسے میزائل آ کر لگا ہو۔ ڈاکٹر برہان ان کی ایکٹنگ پر چہرے کا رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ دبانے لگے۔ وہ اب کیا کرتے، مجبوراً اٹھ کر کونوں میں چھپے کیڑے مکوڑے کھینچ کر جمع کرنے لگے۔ واو، آج تو چائنیز فوڈ بنے گا۔ وہ خود ہی اپنی بات پر ناک کے آگے ہاتھ لہراتے منہ بسوڑنے لگے۔ اگر ڈاکٹر برہان کی زندگی میں کسی سے رونق تھی تو وہ یہ ایک شخص تھا، ڈاکٹر مبشر، جو ہر وقت ان کو ہنسانے کے لیے جگتیں چھوڑ دے، لیکن وہ صرف مسکرا کر رہ لیتے۔ مبشر کا خواب تھا ان کو کھل کر ہنستے دیکھنا، لیکن اب لگتا تھا یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح باوقار اور پرسکون تھا۔ شیشے کی دیواروں سے نرم سنہری روشنی اندر پھیل رہی تھی۔ کمرے میں مہنگی عطر کی خوشبو تیر رہی تھی۔ لمبی میز کے گرد اہم ممبران خاموشی سے بیٹھے تھے۔ فائلیں کھلی ہوئی تھیں، نظریں پاشا پر جمی تھیں۔ پاشا اپنی مخصوص وقار بھری چال سے میز کے سرے پر آ کر رکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں فیصلہ لکھا تھا۔ ہم غلطی برداشت کر سکتے ہیں، کمزوری نہیں۔ پاشا کی آواز گہری اور پر اثر تھی۔ جو میرا بندہ ہے وہ میری طرح سوچے، اور جو نہیں اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں جھک گئی، صرف پاشا کے قدموں کی آہٹ باقی رہے۔ وہ 2-3 دن میں آفس آتا تھا، لیکن جب بھی آتا سب کی سانسیں روک دیتا۔ اسے اپنے کام میں سوئی برابر بھی کوتاہی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایئر کنڈیشنر کی مدھم آواز کے ساتھ پاشا کی موجودگی پورے آفس میں ایک عجیب سا دبدبا پھیلا رہی تھی۔ اب سب سنیں، آگے کیا کرنا ہے۔ وہ بولنا شروع ہوا۔ سب کے کان جیسے کھڑے ہو گئے۔ اس روم میں یاقوت پامیر بھی موجود تھے۔ کام کے وقت دونوں ازحد سنجیدہ، لیکن ایک نظر اگر برلاس شاہ پر ڈالی جاتی تو وہ پاشا کی کرسی پر بیٹھا اپنے سامنے رکھی فائل کے ایک صاف پیج پر کچھ نقش و نگار بنانے لگا۔ پاشا بول کر جیسے ہی پیچھے ہٹا، اس نے برلاس کے سامنے رکھی اپنے فائل دیکھی۔ وہ صرف ایک فائل نہیں تھی، وہ سادہ سے پیجز پر مشتمل اربوں ڈالرز تھے، جسے وہ اپنی بے دھیانی میں خراب کر رہا تھا۔ پاشا اسے دیکھتے رک سا گیا، پھر لمبی سانس خارج کرتے
ایک ہلکی سی چپت برلاس کے سر پر رسید کی۔ یہ فائل ٹھیک کر کر میرے روم میں رکھ دینا۔ وہ فائل پامیر کو تھماتے خود اپنا کوٹ پہننے لگا۔ اس سے پہلے وہ بلیک اور وائٹ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ کوٹ نکالے، صرف اندر پہنی ویسٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ کے فولڈ ہوئے کف سے اس کی بازو پر ابھری رگیں جو صاف واضح ہو رہی تھی۔ سب لوگ دھیرے دھیرے روم چھوڑ کر جانے لگے۔ جب برلاس بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، میں بھی جاؤں؟ اس نے دھیمی آواز میں اجازت چاہی۔ ضرور، لیکن میرے آفس روم میں۔ اس کی بات پر برلاس نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ بھائی، وہ رونے کی ایکٹنگ کرتا زحال سے لپٹ گیا۔ اب یاقوت اور پامیر جانتے تھے وہ یہ لاڈ دکھا کر زحال کو ضرور پگھلا دے گا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کل چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈس آئیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے یہ ویک، ٹھیک ہے؟ اس سے اگلے ویک انشاءاللہ پھر سے لانگ ایپیسوڈس آنے لگیں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔